آج مولا کائنات کی زندگی کا وہ روشن باب جس پہ ہم بہت کم توجہ کرتے ہیں، آج ہم اس کو سننا چاہیں گے اور اسی کو عرض کرنا چاہیں گے۔ مولا مشکل کشا، یہ مشکل کشا ہیں، مشکل کشا ہو کر اتنی مشکلات میں زندگی گزاری ہے، بلکہ مشکلات میں زندگی گزارتے گزارتے اللہ نے ان کو مشکل کشا بنا دی۔ اب آپ سوچیں گے کہ مشکلات میں زندگی گزارتے گزارتے علی مشکل کشا کیسے بن گئے؟ جو خود مشکلات میں زندگی گزارے پھر وہ مشکل دور کرنے والا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی شخص مالدار گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے رات و دن اچھی اچھی غذائیں کھائی اور اس کے سامنے کوئی بھوکا پیٹ آ کر کے کہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کبھی بھوکا رہا ہی نہیں ہے۔ تو ممکن ہے وہ نظر انداز کر دے یا مذاق اڑا دے، لیکن وہ بندہ جو پہلے بہت بھوکا رہا ہو اور بھوک کی شدت سے وہ تڑپا ہو، جب اس کے سامنے اللہ اس کو مال و دولت عطا کرے گا، اللہ اس کو فراوانی عطا کرے گا، اللہ اس کو عروج و ارتقاء عطا کرے گا، جب اس کے سامنے کوئی بھوکا آئے گا تو اس کو اپنی بھوک یاد آ جائے گی، فوراً وہ بھوک کا احساس کر کے اس کی بھوک دور کرنے کی، اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا مشکل کشا کو اتنی مشکلات سے گزارا کہ علی کو ہر ایک کی مشکل کا احساس ہے، اسی لیے تو جو علی کو مشکل میں پکارتا ہے علی اس کی مشکل کو دور کرنے کی فوراً جو ہے وہ سبیل پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی مشکلات بھری زندگی تھی مولا مشکل کشا کی۔ پیدا ہوئے اس باپ کے گھر میں جس کے گھر میں کھانے کی بڑی تنگی تھی، بچوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے، اولاد کی کثرت ہونے کی وجہ سے مولا مشکل کشا کے والد اولاد کثیر العیال ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کے معاملات کو رزق کی تنگی کا شکار تھے۔ اسی تنگی رزق کی بنیاد پر یا اسی مشکل کی بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، چچا عباس، میرے چچا ابو طالب کو مشکل ہے اور ان کے یہاں بچے کثرت سے ہیں اور آمدنی کم ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کو لے لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جب یہ گئے لینے کے لیے تو حضرت ابو طالب نے کہا ایک کام کریں، عقیل کو میرے پاس رہنے دے، باقی کے بارے میں آپ لوگ فیصلہ کریں۔ تو حضرت جعفر طیار کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی کو بچپن ہی سے حضور نے لے لیا۔ بظاہر اب یہاں بظاہر لوگ یہ سمجھتے کہ علی کی غربت نہیں، اللہ کی حکمت، قدرت کو یہ منظور تھا کہ بچپن سے میرا علی میرے نبی کی گود میں پرورش پائے، اور جو رسول اللہ کی گود میں پرورش پائے، سوچو اس علی کا مقام کیا ہوگا۔ سب کو رسول اعلان نبوت کے بعد ملتے ہیں اور علی کو رسول پیدا ہوتے ہی مل جاتے ہیں، علی کو رسول پیدا ہوتے ہی ملے ہیں۔ یہ مولا مشکل کشا کی خصوصیت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 سال یا 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، سب سے چھوٹی عمر میں آپ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد اب حضور پر جتنی مشکلیں ہیں، ہر مشکل میں علی ساتھ ہیں، حضور دعوت کھلا رہے علی ساتھ ہیں، حضور پہ پتھر برسا رہے علی ساتھ ہیں، شب ابی طالب میں گرفتار کیے جا رہے ہیں، قید کیے جا رہے علی ساتھ ہیں، ہجرت کی جا رہی ہے، علی مرتضی کو حضور اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں، گویا کہ ہجرت کی رات حضور کے بستر پہ علی سو کر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سفر کو مکمل مدینہ منورہ تک نہیں پہنچایا، بلکہ فرمایا علی لوگوں کی امانتوں کو ادا کرنا اور فلاں مقام پر آ کر ہم سے ملاقات کرنا اور ہم سے وہاں آ کر کے ملنا۔ تو مولا کائنات جو ملے ہیں تو ایک منزل وہ تھی جہاں صدیق اور رسول اکیلے گئے تھے، مگر اس کے بعد علی بھی ان کے ساتھ تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے علی مرتضیٰ بھی ساتھ تھے، اس طریقے سے اور صحابہ بھی ساتھ تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کی، ہر جنگ میں علی ساتھ رہے سوائے ایک جنگ کے، جنگ تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں علی حضور کے ساتھ رہے۔ اور جنگ تبوک میں بھی اس لیے حضور کے ساتھ نہ جا سکے کہ میرے آقا نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں، مدینہ منورہ والوں پر تم میری جگہ پر رہو گے۔ علی مرتضیٰ
مرتضیٰ رونے لگے, یا رسول اللہ میں ہر جگہ ساتھ رہا, آج میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ مجھے بچوں پر اور عورتوں پر والی مقرر کر رہے ہیں. تو اس وقت بھی حضور نے شان بیان کی تھی, علی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں؟ تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے, مگر میرے بعد کوئی نبوت نہیں. یعنی میں ہارون بھی نبی ہوئے, موسیٰ بھی نبی تھے, لیکن میرے بعد کوئی نبوت نہیں, مگر تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. علی مرتضیٰ کو خوش کیا آقا نے. صرف ایک جنگ تبوک ہے جہاں علی نہیں بلکہ ہر جنگ میں علی آگے ہیں. جنگ بدر میں سب سے پہلے حملہ علی مرتضیٰ نے کیا, جنگ احد میں سب سے پہلے حملہ علی مرتضیٰ نے کیا, خیبر میں علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں خندق میں تلواریں نہیں اٹھی, ایک عبد نام کا شخص آیا خندق کو فلان کر کے اور اس نے کہا میرے مقابل میں کسی کو بھیجو, تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سراپا کفر ہے, اس سے سراپا ایمان مقابلہ کرے گا. توجہ کریں, آقا نے کہا یہ سراپا کفر ہے, اس سے سراپا ایمان مقابلہ کرے گا. ایمان لوگوں کے دل میں رہتا ہے, لوگوں کے بال ایمان نہیں ہوتے, لوگوں کے ناخن ایمان نہیں ہوتے, لوگوں کی انگلیاں ایمان نہیں ہوتی. ایمان انگلیوں کو منور کرتا ہے, ایمان بالوں کو منور کرتا ہے, ایمان آنکھوں کو منور کرتا ہے. حضور کہتے سراپا ایمان کسی کو دیکھنا ہے تو علی کے مرتضیٰ کو دیکھو, پتہ چلا علی کے بال بھی ایمان ہے, علی کے ناخن بھی ایمان ہے, علی کے پیر بھی ایمان ہے, علی کے سر بھی ایمان ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جنابت کی حالت میں اگر کوئی مسجد میں آ سکتا ہے تو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا. سراپا ایمان حضور نے علی کو کہا, فرمایا اس کے مقابلے میں سراپا ایمان. لوگ حیران رہ گئے وہ کون ہے حضور کے صحابہ میں جو سراپا ایمان ہو. مومن ہونا اور ہے, ایمان ہونا اور ہے. رسول نے علی کو صرف مومن نہیں کہا بلکہ علی کو سراپا ایمان کہا. علی کی شان تو دیکھو, میرے مولا کا مقام تو دیکھو. اللہ اکبر. یہاں کچھ لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں, علی علی اتنا کیوں کیا جاتا ہے, علی کی شان اتنی کیوں بیان کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں حضور بلا بلا کے علی کی محبت سکھاتے تھے, بلا بلا کے حضور کی محبت سکھاتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی کو کہا جاؤ مدینے کے جو انصار ہیں سارے انصار کو بلا کر لاؤ, سارے انصار کو بلا کر لاؤ. وہ بلانے کے لیے گئے تو میرے آقا نے فرمایا اے فلاں جاؤ اور عرب کے سردار, توجہ فرمائیں, جاؤ عرب کے سردار علی کو بلا کر لاؤ. دیکھو حضور کسی کو اپنا غلام کہہ دے تو اس کے مقدر کی معراج ہے. حضور علی کو کیا کہتے ہیں, میرے مولا کو عرب کا سردار. کہا کہ جاؤ, ایک شخص کو بھیجا کہ تم انصار کو بلا لاؤ, میرے صحابہ کو, مدینے والے, مدینے منورہ میں جنہوں نے حضور کی نصرت کی تھی. نصرت سے بنا انصار مطلب مددگار. کہ جاؤ انصار کو بلا لاؤ. اور پھر کسی کو کہا کہ جاؤ عرب کے سردار علی کو بلا لاؤ. یہ جملے ماں عائشہ صدیقہ نے سنا, ہم سب کی امی جان, تقوی و طہارت کی پیکر, سراپا تقوی و طہارت جس کی شان میں سورہ نور نازل ہوتی ہے, اس اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے سنا. وہ چلے گئے جانے والے بلانے کے لیے. آقا سے کی آقا آپ علی کو عرب کا سردار کہتے ہیں, کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ آقا نے فرمایا عائشہ میں کل کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے. میں کل کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے. علی المرتضیٰ تشریف لائے, آ کر کے حضور کے پہلو میں بیٹھ گئے. انصار جمع ہو گئے, وہ انصار جس سے حضور کو اتنا پیار تھا. آقا فرماتے مکے والے مان لے جائیں, انصار مصطفیٰ جان رحمت کو لے جائیں. توجہ کریں, اتنا پیار تھا. انصار کو حضور نے بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد کہا اے انصار کیا میں تم کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں
اگر تم اس پر عمل کرو تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم رستہ بھٹک نہیں سکتے۔ یاد رکھیں یہ وہ دور آ گیا ہے ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو، ایمان پہ حملہ کرنے والے، ایمان کو ختم کرنے والے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر الگ الگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور لوگوں کا ایمان لوگ چھینتے ہیں، کوئی قرآن کے نام پہ، کوئی حدیث کے نام پہ، کوئی اہل بیت کی محبت کے نام پہ، کوئی صحابہ کی محبت کے نام پہ، کوئی جہاد کے نام پہ، کوئی دعوت و تبلیغ کے نام پہ، کوئی ایجوکیشن کے نام پہ ایمان چھینا جا رہا ہے۔ لیکن سنو سنو، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا تھا جنہوں نے رسول پاک کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا، ان کو کہا تھا اے بنو انصار، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں، کیا میں تم کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤں، اگر تم اس پہ عمل کر لو تو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے اور تم رستہ نہ بھٹکو، تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو حضور کی وہی بات بتا رہا ہوں، اگر اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے، اگر اپنا ایمان بچانا ہے، اگر اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے، یہ وظیفہ حضور نے دیا ہے، یہ طریقہ حضور نے دیا ہے، یہ سنت رسول اللہ کی ہے جو اللہ اکبر۔ آقا کہتے ہیں انصار میں تمہیں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایسا طریقہ بتاؤں گا، اس پہ عمل کر کے کبھی نہیں بھٹکو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ انصار نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور بتا دے وہ کون سی چیز ہے جس پہ عمل کر کے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو علی سے ہمیشہ محبت کرتے رہنا، علی سے پیار کرتے رہنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں جس کی محبت جان ایمان ہے۔ آقا نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں، محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں، حضور کی محبت کے بغیر ایمان آتا نہیں، اور علی کی محبت کے بغیر ایمان بچتا نہیں۔ ایمان چاہیے تو نبی کی محبت، اور ایمان کو بچانا ہے تو علی کی محبت، اولاد علی کی محبت، سیدہ فاطمہ کی اہل بیت کی محبت۔ تو آقا نے کہا علی سے محبت کرنا، اور پھر فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں عزت دے۔ توجہ فرمائیں، مسلمان کہلانے والے ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی شام میں، کوئی یمن میں، کوئی مصر میں، کوئی لیبیا میں، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ مسلمانوں کی حیثیت بکری سے بھی کم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا اگر عزت چاہتے ہو تو تم جیسی تعظیم اور عزت میری کرتے ہو ایسی تعظیم تم علی کی کرنا۔ میرے بعد تم علی کون سکھا رہا ہے؟ حضور سکھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام سکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتا چلا مولا مشکل کشا کی محبت ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ وہ مولا مشکل کشا، آپ نے بدر، احد، خندق، خیبر، ہر جگہ پہلے جنگ کی، آپ پہلے آگے بڑھے، اتنی مشکلوں میں آپ نے زندگی گزاری، اور آپ جس جنگ میں تشریف لے گئے، آپ کبھی جو جنگ میں گئے وہ جنگ میں آپ نے کبھی شکست نہیں کھائی، ہر جنگ میں آپ کامیاب ہوئے۔ اتنی مشکلات میں زندگی گزارنے والا علی، اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا نے حضور کے وصال کے بعد بھی پھر بہت مشکلات میں زندگی گزاری۔ مولا مشکل کشا نے دنیا کی فراوانی کے باوجود بھی آپ نے کبھی اپنے آپ میں ڈھیل نہیں دی۔ آپ کے پاس اللہ نے اتنی دولت دے دی تھی کہ آپ مولا خود فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا حضور کے دور میں کہ جب میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، لیکن اب وہ دور آ گیا ہے کہ میں 40 ہزار دینار یعنی سونے کے سکے صرف صدقہ کرتا ہوں۔ 40 ہزار دینار کی بات کر رہا ہوں۔ جس کے پاس 40 ہزار دینار ہوتے وہ اس زمانے کا کروڑ پتی ہوتا، لکھ پتی ہوتا، لیکن یہ میرے مولا کی شان ہے۔ لوگ جتنا جمع کر کے مالدار ہوتے تھے علی اتنا تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی علی کی غذا سوکھی روٹی رہی، علی کا بستر زمین رہی، زمین۔ آپ نے چادر بھی بعض مرتبہ بچھانا مناسب نہ سمجھا۔ 3 درہم سے زیادہ کا کرتا کبھی آپ نے بدن پہ نہیں رکھا، اور ایک مرتبہ تو وہ ایسا مقام آ گیا کہ مولا علی خلافت کی کرسی پر ہے، آپ خلیفہ وقت ہے، اور بیت المال سونے چاندی سے، مال و دولت سے بھرا ہوا ہے۔ ایک شخص علی مرتضیٰ کو بازار میں دیکھتا ہے،
सोने चांदी से माल बैतुल माल भरा है, कूफा वालों को मेरे मौला भर भर के अता कर रहे हैं। और इधर खुद का हाल ये है कि कूफा के बाजार में अली एक तलवार लेकर खड़े हैं और कहा कौन इसको खरीदेगा। किसी ने कहा अली आपको कमी क्या है, इतनी कीमती तलवार आप बेच रहे हैं। फरमाते मेरे पास तहबन खरीदने को पैसे नहीं है। अगर इतनी मजबूरी ना आती, इतनी मजबूरी ना आती कि मैं तहबन खरीद, मेरे पास तहबन होता तो मैं अपनी तलवार ना बेचता। हैरत है, बैतुल माल इतना भरा पड़ा है और खुद के तहबन के लिए पैसे बैतुल माल से नहीं लेते बल्कि अपनी तलवार बेचते हैं। लेकिन लेने वाले ने ये किया, तलवार खरीदी और फिर मेरे मौला को हदिया कर दिया, हिबा कर दिया। मौला की गैरत ने गवारा न किया। आज जिनके पास हुकूमतों के पैसे होते हैं, बैतुल माल के पैसे होते हैं, वो लोग बेदरीग अपने आप में खर्च करते हैं। लेकिन ये अली ये मुर्तजा की शान है, खुद की तलवार बेच करके तहबन खरीदी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला मुश्किल कुशा की जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। रसूल पाक ने उनकी बड़ी फजीलतें बयान फरमाई है फजाइल अली, विलादत अली के मौके पर, और इससे पहले आप उससे सुन चुके हैं। अब आइए अली के मुर्तजा की फजीलत बयान करते हुए मैं अली के मुर्तजा के खुतबात की तरफ आपको लेके चलता हूं। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जो इल्म हिकमत अता की, इल्म हिकमत, तवज्जो करें हुजूर को कितना इल्म था, हुजूर के पास हिकमत कितनी थी। जहां लुकमान की हिकमतें गोया के घुटने देखती है, वहां मौला मुश्किल कुशा का आका मौला मुस्तफा जान रहमत की हिकमतें अल्लाह तबारक व तआला ने उरूज पर अता की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लुकमान जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते थे हिकमतों का, वो सारे हिकमतों के खजाने अल्लाह ने अपने हबीब मुस्तफा करीम को अता फरमाए। हुजूर को अल्लाह ने जितनी हिकमतें दी, जितना इल्म दिया, ना सुलेमान को दिया, ना दाऊद को दिया, ना अय्यूब को दिया, ना मूसा को दिया, ना ईसा को दिया, या याह्या को दिया, ना ज़करिया को दिया, किसी को वो इल्म ना दिया। अल्लाह ने जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे जितनी इल्म हिकमत दी है, मैंने उसके 10 हिस्से किए और 10 हिस्से करके एक हिस्सा मैंने पूरी उम्मत को दे दिया और 9 हिस्से अकेले अली को अता कर दिया। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मैंने अली से बढ़कर किसी को आलिम नहीं देखा, अली से बढ़कर किसी को फैसला करने वाला नहीं देखा, अली से बढ़कर मैंने कोई फैसला नहीं देखा, अली से बढ़कर मैंने कोई इल्म के हवाले से जवाब देने वाला नहीं देखा। मैंने किसी को ये कहते हुए मिंबर पे नहीं सुना, तन्हा अली थे जो मिंबर पे चढ़ के कहते थे लोगों जो चाहो मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब अता कर दूंगा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मौला मुश्किल कुशा से जो पूछा अली मुर्तजा ने जवाब दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मौला मुश्किल कुशा ने बहुत हिकमत भरी बातें कही है। हजरत मौला मुश्किल कुशा ने जो हिकमत भरी बातें कही है, उसके आगाज से पहले जरा मौला मुश्किल कुशा का मकाम अल्लाह की बारगाह में, रसूल की बारगाह में क्या है वो आपने बार बार सुना कि हुजूर ने तो कहा अली मेरा भाई है। सरकार ने फरमाया अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई दुनिया में भी और आखिरत में भी है। अली मेरे साथ जन्नत में होगा। सरकार फरमाते मेरी जन्नत हुजूर अलैहि सलाम, सैयदा फातिमा, मौला मुश्किल कुशा, मौला हसन तबाब, मौला हुसैन शहीद करबला, ये 5 एक साथ एक ही जन्नत में होंगे। वो जन्नत जो रसूल को मिलेगी उसमें आका फरमाते अली होंगे मेरे साथ, फातिमा होगी मेरे साथ। चूंकि जिक्र मौला मुश्किल कुशा का चल रहा है इसलिए मैं मौला अली का नाम ले रहा हूं। उसके बाद हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं जिसका मौला अली उसका मौला, मौला बमाना जो मुझसे मोहब्बत करता है, जिसका मैं महबूब हूं उसका अली भी महबूब है। ये नहीं कि हुजूर से मोहब्बत करें और अली से मोहब्बत न करें। जो अली से मोहब्बत नहीं करे उसका ईमान नहीं हो सकता, और जो अली से मोहब्बत करेगा अली की औलाद से वो कभी नफरत और अदावत नहीं कर सकता। अली की अहले बैत से वो मोहब्बत करेगा, उसके दिल में अली की अहले बैत की मोहब्बत होगी। हुजूर की बारगाह में क्या मकाम है अली का, फरमाया हर एक अलग अलग दरख्त अलग अलग शाख से हैं, मैं और अली एक शाख की 2 टहनियों का नाम है।
اس طرح بے شمار باتیں حضور نے کہی. لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں مولا مشکل کشا کا مقام کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے سے سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا. جب وہ تشریف لائے تو آپ نے, اچھا یہ بھی بات قابل غور ہے, حضرت ابو برزہ اسلمی وہاں موجود نہیں ہے, وہاں پہ موجود نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم علی کی فضیلت بلا بلا کر بتا رہے ہیں. لوگ موجود نہیں ہے, بلا بلا کر بتا رہے ہیں, کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ علی جو شان والا ہے, حضور کو تو وہ شان بتانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حق بتانے میں کبھی بخیلی سے کام نہیں لیتے. تو ابو برزہ اسلمی کو بلایا اور بلا کر کے کہا, اے ابو برزہ تجھے پتا ہے علی کیا ہے؟ علی کیا ہے تجھے پتا ہے؟ پتا چلا علی کی عظمت بتانا یہ حضور کی سنت ہے. حضور کی عظمت بتانا خدا کی سنت ہے. علی کی عظمت بتانا یہ نبی کی سنت. جن کو علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا وہ حضور کی سنت سے دور ہو گئے. جن کو علی سمجھ میں نہیں آتا وہ حضور کی سنت سے دور ہو گئے. اب حضور بیان کر رہے ہیں ابو برزہ اسلمی علی کیا ہے. ابو برزہ کیا کہہ سکتے تھے اس کی؟ حضور آپ بہتر جانتے ہیں. آقا فرماتے میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے, عہد لیا ہے. عہد کس سے؟ حضور سے, خاتم الانبیاء سے, قائد المرسلین سے, نبیوں کے امام سے. آقا فرماتے میرے اللہ نے مجھ سے عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ ارشاد فرمایا علی علم ہے, علم نشانی ہے ایمان کی. علی ایمان کا علم ہے, جھنڈا ہے علی, ایمان کا جھنڈا, ایمان کا مینار ہے علی. کون کہہ رہا ہے؟ حضور. ابو برزہ اسلمی سے کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے عہد لیا, وعدہ کیا کہ علی ایمان کا علم ہے, ایمان کا جھنڈا ہے, ایمان کا نور ہے, ایمان کا مینار ہے. اور فرمایا جتنے میرے ولی ہیں, جتنے میرے دوست ہیں, دور آدم سے لے کر امام مہدی تک کا دور, جتنے خدا کے ولی ہیں, خدا کے دوست ہیں, اللہ نے رسول نے کہا کہ علی ان سب کے سردار کا نام ہے. علی ان سب کا سردار ہے. علی متقیوں کا پیشوا ہے. علی متقیوں کا امام ہے. علی اطاعت گزار بندوں کا شعار اور ان کا نور ہے. ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن علی اس حالت میں آئیں گے, قیامت کے دن علی اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ میں میرا جھنڈا ہوگا. یعنی جھنڈا رسول لے کر کے علی قیامت میں آئیں گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جب میرے قیامت کے دن جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے اور میرا جھنڈا لے کر کے آئیں گے تو فرمایا رحمت کی کنجی کا نام, رحمت کی چابی کا نام اور اللہ کے خزانوں کی چابی کا نام علی مرتضیٰ.